بس ایک مرتبہ مولا کائنات نے بیٹی کو سینے سے لگایا. مولا فرماتے ہیں زینب صبر کرو میرے لال، ابھی تو تمہیں بہت صبر کرنا ہے. زینب ابھی تو آپ کو حسن کا جنازے سے تیروں کو نکالنا ہے، اور ابھی تو حسین کا جنازہ تیروں پر دیکھنا باقی ہے. اے زینب ابھی تو آپ کو حسن کے جگر کے ٹکڑوں کو تشت میں دیکھنا ہے، اور ابھی تو حسین کے گلے پر چلتا ہوا شبر کا خنجر دیکھنا ہے. اے زینب ابھی شام غریبہ میں حسین کے لاشے پر دوڑتے ہوئے گھوڑوں کو دیکھنا ہے. زینب صبر کیجئے. حضرت امام مجھے نہیں معلوم کہ یہ 2 دن شہزادی زینب ام کلثوم نے کس طرح گزارے، میرے مولا کے بچوں نے بابا کو اس عالم میں دیکھ کر کس طرح وقت گزارا، مگر جب 20ویں رمضان کا افطار کا وقت آیا میرے مولا نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ایک دسترخوان بچھایا جائے، افطاری کا اہتمام کیا جائے، تمام بچے افطار کے لیے بیٹھے. تو مولا نے فرمایا کہ مجھے تکیے کا سہارا دے کر بٹھا دیا جائے. مولا کو بٹھایا گیا. مولا نے ایک رکابی میں کچھ کھانا لیا اور ایک جام لیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ میرا حسین کہاں ہے. مولا حسین نے فرمایا کہ بابا میں آپ کی برابر میں بیٹھا ہوا ہوں. ایک مرتبہ مولا کائنات نے اپنے ہاتھوں سے نوالا بنایا، حسین کے دہن میں دیا، اپنے ہاتھوں سے شربت کا جام حسین کو پلایا، اور روتے جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے کہ فاطمہ زہرا کی وصیت تھی کہ میرے بعد میرے حسین کا خیال رکھنا. آیا زدارہ نے امام 21ویں رمضان کی وہ شب آئی کہ جب مولا کائنات نے اپنے تمام بچوں کو، اپنے تمام بہوؤں کو، بیٹیوں کو، دامادوں کو، تمام متعلقین کو جمع کیا، اور امام نے ایک مرتبہ وصیتیں کرنا شروع کی، یہاں تک کہ امام نے اپنی تمام اولاد کا ہاتھ امام حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں دیا، مگر ایک بیٹا ایسا تھا کہ جس کا ہاتھ حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں نہ دیا. وہ 14 برس کا عباس دور کھڑا ہوا گریا کر رہا تھا، اور اس کی ماں ام البنین بھی گریا کر رہی تھی. ایک مرتبہ جب گریے کی صدا مولا کائنات کے کانوں تک پہنچی، میرے مولا نے فرمایا کہ عباس کیوں رو رہے ہو، اے ام البنین کیوں رو رہی ہے. ام البنین کہتی ہے آقا آپ نے سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دے دیا، کیا میرے عباس سے کوئی خطا ہو گئی. ایک مرتبہ میرے مولا نے عباس کو قریب بلایا، کہا میرا حسین کہاں ہے. حسین کو بلایا گیا، اور ایک مرتبہ عباس کے دونوں ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیے اور کہا عباس میرے حسین سے خبردار رہنا، عباس کربلا میں میرے حسین کی نصرت کرنا، میری جانب سے میری نیابت میں حسین کی نصرت کرنا. حضرت امام مولا بچوں کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں. کبھی حسن سے کہتے ہیں حسن رو نہیں میرے لال، جو حق کے راستے پر چلتا ہے اسے یہ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. کبھی حسین کو صبر کی تلقین کرتے ہیں حسین نہ رو. ایک ایک بچے کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں، مگر جب زینب کے رونے کی صدا مولا کے کانوں تک پہنچی، ایک مرتبہ زینب کو سینے سے لگا کر خود زار و قطار رونے لگے. ایک مرتبہ شہزادی کے بازوؤں سے ردا کو ہٹایا، بی بی کے بازوؤں کے بوسے لیے. ایک مرتبہ حسین کو نزدیک بلایا، کہا میرے لال میرے قریب آ جاؤ، میرے قریب آؤ. اتنے قریب آئے کہ مولا نے امام حسین کے کان میں کچھ گفتگو کی. جب مولا کی شہادت ہو گئی، بعد شہادت اکثر گھر والے پوچھتے ہیں آپ سے امیر کائنات نے آخر وقت میں کیا کہا تھا. مولا کسی کو نہ بتاتے، مگر جب عصر عاشور آخری رخصت کے لیے حسین خیمے میں آئے تب بہن نے بھائی کے گلے کے بوسے لیے. اس وقت میرے مولا حسین نے کہا تھا زینب ذرا بازوؤں سے ردا کو ہٹائیے. میرے بابا نے آخری وقت میں مجھ سے یہ کہا تھا کہ جب رخصت کے لیے آنا میری جانب سے میری زینب کے بازوؤں کے بوسے لینا. امام المختصر میرے مولا
ایک مرتبہ وقت شہادت قریب آیا، امام حسن مجتبیٰ کی صدا گونجی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شب کی تاریکی میں مولا کو غسل و کفن دیا گیا اور حسب وصیت امام حسن و امام حسین نے مولا کائنات کے جنازے کو پیچھے کی جانب سے اٹھایا اور آگے کی جانب سے جبرائیل و میکائیل نے مولا کے جنازے کو اٹھایا۔ مولا کائنات کا جنازہ بیت الشرف سے نجف اشرف کی طرف چلا۔ مسجد حنانہ نے جھک کر علی کے جنازے کو سلام کیا۔ جہاں جہاں سے یہ جنازہ گزرتا تھا شجر و حجر علی کو سلام کرتے تھے، اور نجف میں پہنچ کر مولا کائنات کی وہ قبر مطہر کے جو آدم و نوح نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی، اس قبر کے حوالے امام حسن مجتبیٰ نے بابا کو کیا۔ نشان قبر مٹا دیا گیا۔ ہائے غربت اہل بیت کہ یہاں قبریں بھی ظالموں کے ظلم سے محفوظ نہیں رہتی، چاہے وہ قبر سیدہ ہو، چاہے وہ قبر امیر المومنین، کہ جسے پوشیدہ رکھنا پڑے۔ اور اس کے بعد جب امام حسن مجتبیٰ واپس آ رہے تھے، ایک مرتبہ ایک خرابے کے قریب سے گزرے کہ جہاں ایک فقیر، ایک غریب، ایک مسکین درد و آہوں کو بھر رہا تھا۔ ایک مرتبہ امام حسن قریب گئے اور پوچھا کہ تیری کیا حاجت ہے، کیوں روتا ہے اس درد سے؟ کہا ہائے کوئی نہیں ہے، 3 دن سے میرا ہمدرد، میرا مونس و غمخوار نہیں آیا۔ کہا کون ہے تیرا مونس و غمخوار، مجھے بتا، میں اسے بلا لاتا ہوں۔ ارے کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم وہ کون ہے، مگر وہ مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا تھا، وہ مجھے اپنے ہاتھوں سے دوا کھلاتا تھا۔ ارے وہ میرا مونس و غمخوار تھا۔ ایک مرتبہ مولا پوچھتے ہیں کہ اس کا کوئی نام ہوگا؟ کہا مجھے کبھی اس نے اپنا نام نہیں بتایا، میں نے جب بھی پوچھا اس نے یہ کہا ایک فقیر کے ساتھ بیٹھا ہے، ایک مسکین کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ بس ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ رو کر پوچھتے ہیں کیا اس کی کوئی نشانی تھی؟ وہ کہتا ہے ہاں، اس کا لہجہ آپ کے لہجے سے بہت ملتا تھا، اس کے جسم میں ادھر سے وہی خوشبو آتی تھی جو آپ کے پاس سے آ رہی ہے۔ مولا حسن مجتبیٰ رو کر فرماتے کہ وہ میرا بابا علی مرتضیٰ تھا، وہ امیر المومنین تھے، وہ وصی رسول خدا تھے۔ اے شخص میرا بابا ضربت کھا کر 3 دن تکلیف سہ کر اس دنیا سے چلا گیا۔ بس شہادت امیر المومنین کا سنا وہ شخص اپنے سر و سینہ کو پیٹتا ہوا اسی وقت قضا کر گیا۔ عزاداران امام پرسہ پیش کرتے ہیں حبیب خدا کی بارگاہ میں، جناب سیدہ ہمارے پرسہ کو قبول کیجئے۔ اے بی بی زینب ام کلثوم، امام حسن حسین، مولا عباس علمدار، بی بی ام البنین، ہمارا پرسہ قبول کیجئے۔ تمام ائمہ طاہرین ہمارے پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ امام زمانہ جلد ظہور فرمائیے اپنے جد کے قاتلوں سے انتقام لینے کے لیے۔ مولا ہمارے پرسے داری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے۔ الا لعنت اللہ وعلی القوم الظالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللهم لن قتلت الامیر المؤمنین، اللهم لن قتلت الامیر المؤمنین، اللهم لن قتلت الامیر المؤمنین۔